لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. تمام حضرات بڑی محبت، عقیدت، ادب، احترام کے ساتھ ایک مرتبہ آواز کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. ہم سب کے مخدوم و مکرم حضرت مولانا قاری مشتاق رحیمی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، داعی پروگرام ہمارے محترم حضرت قاری رفیق صاحب، پھر میرے انتہائی محترم علماء کرام، جمعیت علماء اسلام کے ذمہ داران، انصار الاسلام کے مجاہد ساتھیوں، سوشل میڈیا کے متحرک چمکتے دمکتے ستاروں، آپ نے شاہین ختم نبوت ہمارے مخدوم حضرت مولانا اللہ بسایا صاحب دامت برکاتہ العالیہ کا مدلل خطاب سنا ہے. ان کا خطاب جاری تھا، ہم پہنچے، مجھے ساتھیوں نے کہا نیچے چلتے ہیں. میں نے کہا نہیں، جب تک وہ بیان مکمل نہیں کریں گے. ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے بیان کی تکمیل پر میں حال میں پہنچوں گا. بہرحال ہم جب پہنچے تو حضرت نے بیان مکمل فرما دیا. پھر آپ نے سنا ہمارے وطن عزیز کے نام پر بلکہ عالمی سطح کے جنہیں یقینی طور پر قاری کہا جاتا ہے، وہ ہمارے محترم قاری انوار الحسن شاہ صاحب نے بڑی خوبصورت آواز میں آپ کو اللہ کے قرآن کی تلاوت سنائی. ایمان تازہ ہوا. ابھی حضرت جیسے ذکر کر رہے تھے قاری انوار الحسن کے والد استاد العلماء، استاد القرہ حضرت مولانا قاری حسن شاہ صاحب، جنہوں نے ساری زندگی قرآن پڑھنے پڑھانے کا کام کیا. اللہ نے انہیں موت مدینہ کی دی اور ان کی قبر جنت البقیع میں بن گئی. دیکھیں اللہ کو کوئی ادا پسند آتا ہے. حضرت محترم، میں تفصیل میں جائے بغیر آپ نے دیکھا کہ میں نے خطبہ اپنے مخصوص انداز میں نہیں پڑھا کیونکہ تھکا ہوا گلا ہے. جمعہ پڑھایا اور جمعہ میں بھی ہمارے ہاں جو اجتماع ہوتا ہے اس میں خطاب بھی وہاں بطور مسجد کے خطیب کے نہیں ہوتا. یقین اللہ توفیق دیتے ہیں، حضرات دور دراز سے تشریف لے جاتے ہیں. آج کے اجتماع کے حوالے سے وہاں پر کافی باتیں ہوئیں. ابھی راستے میں آتے ہوئے ہمیں 2-3 افسوسناک خبریں ملی. سوات میں، خیبر کے مختلف اضلاع میں بجلی برس پڑی، بارش آسمان سے آئی، آسمان سے بارش نہیں آئی، پورا بادل پھٹ گیا اور نتیجتاً نیچے پانی. بادل کس انداز میں آیا، اللہ کی ہر شان پر قربان جائیں.
اللہ بارش برساتا ہے تو ایک ایک قطرہ نیچے آتا ہے، اور وہی میرا اللہ اگر چاہے تو بارش ساری اگر نیچے ڈال دے تو کون پھر بچ سکتا ہے؟ یہی صبح خیبر میں ہوا، بارش کے قطرے نہیں آئے، اوپر سے پانی آیا، نیچے 200 سے زائد لوگ شہید ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ ان سب کی کامل مغفرت فرمائے۔ ابھی بجلی پڑی، بجلی کی خبر بھی ہے، اس بجلی میں بھی وہاں پہ 35 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے۔ کتنی افسوسناک خبریں ہیں۔ اور میں تیسری افسوسناک خبر، اسلام آباد میں ایک مسجد شہید کر دی گئی۔ مولانا زہیر شاہ صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں۔ حضرات، اسلام آباد میں ایک پرانی مسجد کو شہید کر دیا گیا۔ یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ ہم ارباب اقتدار سے کہتے ہیں آپ نے امریکہ اور انڈیا سے لڑنے کی جرأت تو نہیں ہے، خدا سے لڑنے کا کیوں فیصلہ کرتے ہو؟ اور اللہ کی جب پکڑ آ جاتی ہے تو پھر کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ اللہ سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ آپ مسجدوں سے آذان کی آواز گونجنے دیجئے، مدارس سے قرآن کی آواز گونجنے دیجئے، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے پلیٹ فارم سے ختم نبوت زندہ باد کے نعرے گونجنے دیجئے، جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے اللہ اکبر کے نعرے گونجنے دیجئے۔ اللہ کی قسم، جب تک یہ آوازیں گونجتی رہیں گی اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ ارباب اقتدار شریف حضرات بیٹھے ہوئے ہیں۔ جناب شہباز شریف صاحب رائے بند کے بالکل قریب، آپ کے یا اسی قصور کے قریب رائے بند ہے، اسی رائے بند میں نواز شریف صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں ان شریف لوگوں سے کہتا ہوں، ماضی کے حکمرانوں پہ ذرا نظر تو ڈالو۔ سن 77 کی تحریک نظام مصطفیٰ میں جب لاہور کی مسلم مسجد میں علماء کا جلوس تھا، میرے اکابر بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا تاریخ کو اٹھا کر پڑھیے۔ اس جلوس میں علماء کرام کی ایک بڑی تعداد تھی، نوجوان ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگا کر مسلم مسجد لوہاری میں پہنچے تھے۔ اندر اکابرین بیٹھے ہوئے تھے، پولیس نے اندر دھن لاٹھی چارج کیا، آنسو گیس کے شیل پھینکے، پھر مسجد میں جوتیوں سمیت داخل ہوئے۔ انہوں نے قرآن کی توہین کی، علماء کی داڑیاں نوچ دی۔ مسلم مسجد کا تالاب جو پانی سے تھا لیکن وہ لال سرخ ہو گیا۔ اس موقع پر میرے اکابر نے کہا تھا، بھٹو صاحب آپ نے اپنے انجام کو دعوت دے دی ہے، اللہ کے گھر کی توہین کی ہے۔ نبی تو آئے اللہ کے گھر بنوانے کے لیے۔ حضرت ابراہیم نے گھر بنایا، کہاں پر؟ پہاڑوں کے درمیان میں گھر بنایا۔ اللہ نے وہ گھر بنوایا، کس کے لیے بنوایا تھا؟ وہ آمنہ کے لال کے لیے بنوایا تھا۔ رب نے کہا ابراہیم پہنچیے، اپنی زوجہ کو لے کر پہنچیے، اس وادی میں پہنچیے جو لک دک صحرا ہے، نہ وہاں پہ کوئی بشر ہے، نہ انسان ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ اپنی عورت کو لے کر، زوجہ کو لے کر پہنچیے، اور زوجہ بھی اپنے گود میں حضرت اسماعیل کو لے کر پہنچی ہے۔ حضرت ابراہیم جانے لگے تو حضرت ہاجرہ نے پوچھا حضرت ابراہیم سے، ہمیں کس کے حوالے کر کے چلے؟ حضرت ابراہیم نے جواب نہیں دیا، آنکھیں پرنم ہو گئیں۔ اولاد کا رشتہ بڑا عجیب ہوتا ہے۔ قصور کے نوجوانوں جن کی اولاد ہے ان سے پوچھو اولاد کس کو کہتے ہیں۔ آپ کو جب کا رب اولاد دے گا پھر آپ کو پتہ چلے گا اولاد کس کو کہتے ہیں۔ لیکن نبیوں کے امتحان ہوتے ہیں، حضرت ابراہیم کا امتحان تھا۔ انہوں نے حضرت ہاجرہ کو جواب نہیں دیا۔ حضرت ہاجرہ جو نبی کی زوجہ بھی ہے اور نبی کی ماں بھی ہے، انہوں نے حضرت ابراہیم کے چہرے کو پڑھ کر ایک جملہ کہا، کیا آپ اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں تو آپ بے فکر ہو کے چلے جائیے، نہ میری پرواہ کیجیے نہ اسماعیل کی پرواہ کیجیے، آپ اللہ کے دین کے لیے نکل جائیے۔ آج قصور کے نوجوان ختم نبوت کے عنوان پر جب آپ کو دعوت دی جاتی ہے، عالمی مجلس کا نوجوان آپ کو دعوت فکر دیتا ہے اور کہتا ہے آئیے ہم اس پروگرام میں چلیں گے۔ قاری سیف اللہ دعوت دیتے ہیں، قاری ابو بکر دعوت دیتے ہیں، ہمارے سالار آپ کو دعوت دیتے ہیں، قاری عمار عثمان دعوت دیتے ہیں، مفتی انعام اللہ آپ کو دعوت دیتے ہیں۔
لخت جگر جس کو آپ نے رب سے مانگا، دن کو بھی مانگا ہے، رات کو بھی مانگا ہے، رب حبلی من الصالحین، آپ اللہ سے مانگ رہے تھے، فریاد کر رہے تھے صالح بیٹا دے دیجئے، اللہ نے دے تو دیا ہے، امتحان بھی آ گیا ہے، آپ کی فکر ہو کے چاہیے اللہ مجھے بھی ضائع نہیں کرے گا، آپ کی اسماعیل کو بھی ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم پورنم آنکھوں سے نکلے ہیں، سنیے تاریخ کے ان اوراق پر مختصر سی نظر ڈال رہا ہوں، نکلے چل پڑے، وہاں سے نکلے جب وہاں پر جو ساز و سامان تھا ختم ہو چکا ہے، پانی نہیں ہے، حضرت ہاجرہ تنہا ہے، نہ مکان ہے، نہ مکین ہے، نہ آدم ذات ہے۔ ذرا تصور کی دنیا میں سوچئے، ابھی ہم جب قصور کی طرف آ رہے تھے، جنگلوں کو دیکھ رہے تھے، انہی جنگلوں میں اگر مجھے آپ کو رات گزارنی پڑ جائے، علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، کتنی مشکل بن جائے گی، ہم کہیں گے بھائی کس کے حوالے کر کے چلے، لیکن قربان جاؤں وہ ہاجرہ کون تھی جس ہاجرہ سے حضرت اسماعیل آ رہے، حضرت اسحاق آ رہے، حضرت اسماعیل سے پھر آمنہ کے لال آ رہے، وہ ماں بھی کتنی پاک باز تھی، اس نے اسی مقام پر ڈیرا ڈالا ہے، پانی ختم ہوا ہے، ستو ختم ہوئے، اسماعیل دودھ مانگ رہے تھے، ماں پانی پیے، روٹی کھائے، ستو پیے تو دودھ بنے۔ اللہ پہ قربان جاؤں، اللہ آج حاجرہ سے ایک کام لینا چاہ رہے تھے۔ آئیے نبی کی دادی کا ذکر کر رہا ہوں، قصور کے نوجوانوں، اس مدرسہ کی بلڈنگ میں تہ خانے میں بیٹھنے والوں، آج اس تہ خانے کو دیکھ رہا ہوں، خوبصورت بلڈنگ بنی ہوئی ہے، ایک وقت میں آئے تھے، ابھی اس کی تعمیر کا کام جاری تھا، اللہ نے اس کو مرکز بنا دیا ہے، اللہ اس کو قیامت کے دن تک آباد رکھے، آمین اونچی آواز سے کہیں۔ حضرات زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں بات کو بالکل تتمہ کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، دعوت فکر دے رہا ہوں، پیغام سمجھی آئی مجلس جمعیت علماء اسلام آپ کو کیا دعوت دے رہی ہے، اس کو صرف سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت حاجرہ نے جب دیکھا پانی ختم ہوا، صفا اور مروہ کے پہاڑ ہیں، آج تو وہ چھوٹے چھوٹے پہاڑ، حضرت قاری صاحب گئے ہوئے، ہمارے شاہ صاحبان گئے ہوئے، ہمارے علماء گئے ہوئے، دعا کرو اللہ سب کو لے جائے، وہ وادیاں ہیں جن وادیوں کی قسمیں اللہ نے قرآن میں اٹھائی، اللہ کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، بڑے بڑے پیغمبر آئے، رسول آئے، ہادی آئے، پیغمبر آئے، بڑی شانیں لے کر آئے، لیکن اللہ نے جو شانیں اپنے آخری نبی کو دی ہے، خدا کی قسم کسی پیغمبر کو بھی نہیں دی ہے۔ حضرت ابراہیم کی زندگی کو پڑھیے، حضرت اسماعیل کی زندگی کو پڑھیے، حضرت اسحاق کی زندگی کو پڑھیے، حضرت یعقوب کی زندگی کو پڑھیے۔ قصور کے نوجوان، آئیے نبی کی فضیلت کیا ہے، نبی کی شان کیا ہے، نبی کو اوصاف کیا ہے، صرف دو جملے ذہن میں رکھیے، نبی دنیا میں کسی سے بڑا نہیں کرتا ہے، دوسری شان یہ ہے نبی بکریاں چرایا کرتا ہے، تیسرا مذہب کیا ہے، نبی کی یہ بھی شان ہے وہ حسینوں جمیل ہوا کرتا ہے۔ میں اب مباحثہ مرزا کے ساتھ نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں مرزا کا نام لے کر اپنی زبان کو گندی نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں جہاں نبی محترم کا ذکر کر رہا ہوں، مجھے کیا پڑی ہوئی ہے، میں مرزا کا ذکر کروں، میں ذکر کروں گا تو آمنہ کے لال کا ذکر کروں گا۔ جناب رسول اللہ اونچی آواز سے کہتے ہیں، اور ذرا اونچی آواز سے کہتے ہیں، لندن کے ویمبلے ہال میں ختم نبوت کانفرنس ہو رہی تھی، بڑے بڑے اکابر اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تھے، حضرت خواجہ خان محمد جیسی شخصیات بیٹھی ہوئی تھی، آج بھی وہی ویڈیو موجود ہے۔ تو نوجوانوں، اس کانفرنس میں پاکستان کے عظیم خطباء بھی گئے ہوئے تھے، انہی خطیبوں میں یقیناً آپ نے خطیب کو سنا ہوگا جنہیں میں پنجابی میں خطابت کے میدان کا بے تاج بادشاہ کہتا ہوں، حضرت مولانا محمد ضیاء القاسمی رحمت اللہ علیہ، وہ تشریف لائے، حضرت قاسمی نے کہا میں آج آپ کے سامنے ویمبلے ہال میں صرف مرزا کا ذکر کرنے کے لیے آیا ہوں، لیکن بتاؤں میں نے جب اس کا ذکر کرنا تھا میں نے وضو نہیں کیا ہے، میں بے وضو اس کا ذکر کر رہا ہوں، میں مرزے کی کہانی آپ کو سناؤں گا، اس کا
بات سناؤں گا۔ انگلینڈ میں بسنے والے مسلمان کے عقیدے کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت قاسمی کے بعد حضرت والد ماجد آئے۔ والد ماجد نے اپنی تقریر میں کہا، حضرت قاسمی صاحب نے مرزا کا ذکر کیا، بے وضو ذکر کیا ہے۔ واقعتاً مرزا اس قابل تھا کہ اس کا ذکر بے وضو کیا جائے۔ میں تو کہتا ہوں اس کا نام بھی زبان پر نہیں آنا چاہیے۔ اور جہاں میرے نبی کی بات آ جاتی ہے تو عربی کا شاعر کہتا ہے یہ زبان صرف پانی سے نہیں دھونی چاہیے، ایک بار نہیں دھونی چاہیے۔ ارے کے گلاب سے بھی آپ بار بار بھی دھوتے رہے تو ہماری زبان اس قابل نہیں ہے کہ اس زبان میں آمنہ کے لال کا ذکر آ جائے۔ حضرت والد ماجد نے فرمایا میں باوضو آیا، اور اس لیے باوضو آیا میں نے کسی خبیث کا ذکر نہیں کرنا، میں نے صرف آمنہ کے لال کا ذکر کرنا۔ قصور والوں ذرا اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ کلا میرا قدرتی طور پہ بیٹھا، میرا قصور کوئی بھی نہیں۔ جلسوں میں جب جاتے ہیں، جمعہ کی اجتماعات میں حضرت قاری صاحب زور لگانا پڑتا ہے، اور میں کہا کرتا ہوں ہم کون زور لگانے والے؟ اس حوث کے مہینے میں، بزرگوں کی موجودگی میں، داعیے جلسہ کی موجودگی میں، اکابرین کی موجودگی میں، آپ حوث کے مہینے میں تہہ خانے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ آپ نہیں بیٹھے ہوئے،
7 چکر مکمل ہوئے. توجہ رکھیے، حضرت اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہے تھے. اللہ کہتا جب میں چاہتا ہوں تو چھوٹا بچہ ایڑیاں رگڑتا ہے، اس ایڑیاں رگڑنے کی وجہ سے پانی کا چشمہ نکال دیتا ہوں. اللہ ساری طاقت کا مالک ہے نا، بولو کہو بے شک. ساری قدرت کا مالک وہی ہے نا، یا کوئی اور بھی ہے؟ کوئی بھی نہیں. انڈیا کہتا تھا میں بڑی طاقت ہوں. پاکستان کے ایئر فورس کے جوان جہاز لے کے نکلے، انڈیا کا غرور خاک میں ملا دیا. بے شک. لیکن انہیں کامیابی اللہ نے فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب، انہیں کامیابی ملی تھی تو بنیاد و مرسوس کی بنیاد پر ملی. اللہ اکبر. ان نوجوانوں نے، شہیدوں نے نعرہ لگا کر جہاز پر بیٹھے تھے. وہ نعرہ وہی ہے جو غزہ کا مجاہد بھی لگا رہا ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. اس پاکستان کا پہلا پرچم بھی ایک مولوی نے لہرایا تھا. بابا قوم محمد علی جناح نے کسی آج سوڈ اور کیمرج کے بڑے ہوئے سے پاکستان کا پرچم نہیں لہرایا تھا. اس نے کہا پرچم لہرائے گا تو دیوبند کی چٹائی پر پڑھنے والا شیخ الہند کا شاگرد شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی. سبحان اللہ. بے شک آج اسی پرچم کو بچانے کے لیے قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان میدان میں کھڑے ہیں. دشمن حملہ پر ہے، مولانا اعلان کر رہے ہیں ظالموں جتنا ظلم کرنا چاہتے ہو کر لو، لیکن رب کعبہ کی قسم نہ ختم نبوت کا پرچم جھکے گا، نہ پاکستان کا پرچم جھکے گا، نہ جمعیت کا پرچم جھکے گا. کہیے مل کے انشاءاللہ. مجاہدوں کی طرح کہیے انشاءاللہ. لیکن ساتھیوں، میرے بزرگوں اور بھائیوں، میں نے کہا ہر پیغمبر بکریاں چڑھاتا ہے. یاد ہے بات؟ ہر پیغمبر بکریاں چڑھاتا ہے. ہمارے نبی آئے، اللہ کے آخری نبی آئے، آخری رسول آئے، آمنہ کے لال آئے، عبداللہ کے در یتیم آئے، سرور کائنات آئے، فخر موجودات آئے، احمد مجتبیٰ آئے، محمد مصطفیٰ آئے. کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں. اس پر کچھ
جس طرح اللہ نے اس میں تھوڑی ہے